جو ڈرامے فلمیں دیکھنے والے لوگ ہیں, سب سے پہلے برائی کیا ہے, ان کو اپنی بیوی اچھی بولو نا نہیں لگتی, کیونکہ انہوں نے اتنے فیشن دیکھ لیے ہیں وہاں پہ, اتنے خوبصورت چہرے دیکھ لیے ہیں کہ وہ جو 20 سال پہلے جس سے شادی ہوئی تھی وہ اب ان کو اچھی نہیں لگ رہی. لڑکیوں کو اپنے میاں اچھے نہیں لگ رہے, وہ کہہ رہے ہیں بندہ تو یہ ہوتا ہے, یہ دیکھ اس کو, تو کیا چانپے لے کے گھوم رہا ہے اپنی, قمیض اتارتا ہے, تیری تو ایکسیڈنٹ رپورٹس پسلیاں تیری نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب ہر آدمی ہیرو کی طرح تھوڑی ہینڈسم ہوگا. میں جانتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا, بالکل بے جوڑ شادیاں ہوتی تھیں, لڑکی اتنی حسینہ ہے, لڑکا ایویں آڑا ترشا, اور کامیاب ازدواجی زندگی گزارتے تھے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو ہے جیسی ہے میرے لیے تو یہی ہے, وہ کہتی تھی میرے لیے یہی ہے, بس جو ہے جیسا ہے. اب چانپے گننے کے لیے تھوڑی ہم نے شادی کی ہے اس سے. لیکن ان فلمی دنیا میں کیا ہوا, نوجوانوں کی ٹھڑک کو بڑھا دیا انہوں نے, ڈانس لڑکیوں کے دیکھ دیکھ کے, پھر وہ ہینڈ پریکٹس, اور پھر وہ جب اس سے انسان کی تسکین نہیں ہوتی ہینڈ پریکٹس سے, یہ خوب سمجھ لیں, یہ وقتی تسکین ہے, لیکن یہ نشہ بڑھتا ہے, پھر وہ جائے گا زنا کی طرف, لڑکی نہیں ملے گی, لڑکوں سے بدفعلی کرے گا, وہ ہومو سیکس اور اس کے نام پہ جو تباہی پھیل چکی ہے معاشرے میں, وہ ساری دنیا کے سامنے. اس میں اس میڈیا کا سب سے بڑا دخل. اور جو اخلاقی برائیاں, ایک میسج تو اس ڈرامے میں اچھا ہوتا ہے, مگر اس ایک اچھے میسج کو دکھانے کے لیے جو 20 برائیاں دکھائی جاتی ہیں, ساس بہو گھر سے بھاگ گئی, اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, اس قسم کی جو چیزیں جس سے معاشرے میں سب دیکھتے ہیں یار اگر ہمارا بھی اتنی عورتوں کا چل گیا تو ہمارا بھی چل گیا تو کوئی بری بات نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو ایک فن کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے, حلال کیا جا رہا ہے. تو ہر برائی پہ, تو اسی طرح آپ اس پہ بھی اچھا لیبل لگا سکتے ہیں کہ ہم بھائی غریبوں کو نہیں آنے دیں گے, اس سے کیا ہوگا, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اور ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے تو اس میں جناب پھر اسلام زیادہ پھیلے گا. بھائی دعوت سب کے لیے برابر ہے, جس نے آنا آئے. تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلی ہے اس میں ہمیشہ, میں یہ نہیں کہہ رہا 100% غریب ہیں, اکثریت ہمیشہ شروع میں کس نے ساتھ دیا ہے, غریبوں نے. مالدار تھوڑے, بعد میں بے شک مالدار بڑھ گئے ہیں, لیکن شروع میں ہمیشہ, کیونکہ غریب کے لیے قربانی دینا آسان ہوتا ہے, مالدار کے لیے قربانی دینا مشکل کام ہوتا ہے. تمام قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو جب پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. ہم ایسی تحریک بنا رہے ہیں جس میں مالدار زیادہ ہیں. تو مالداروں کو قریب کرنے کے لیے دین کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا لچکدار, اس میں موسیقی گانے بجانے بھی جائز, کیونکہ مالدار آدمی کے لیے خواہشات چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. مالدار خواتین کو پردہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردہ اتنا, ایکچولی اب اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں, اور ہم جب جم میں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ جو ہے نا فزیکل فٹنس کے لیے, تو اس فٹنس کو اگر تمبو میں بند ہی کرنا ہے ہم نے بھائی, ایکسپوز کرنا ہی نہیں ہے, تو اس فٹنس کا فائدہ کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں روپے ہم اپنی فٹنس پہ خرچ کر رہے ہیں, تو جب بازار میں چلیں تو پتہ تو چلے کہ کوئی حسینہ جا رہی ہے, تو ان کو یہ کہ تمہاری پازیب کی آواز بھی غیر مردوں کے کان میں نہ پڑے, ان کو یہ, ان کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آتی. وہ کہتی ہیں انٹرٹینمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, پردہ. پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے شوہر کی اطاعت فرض ہے. عورتیں خوش ہوتی ہیں جب عورتوں کے حقوق بیان کرو, ان کے سامنے آدمیوں کے حقوق بیان کرو, بیان سے بھاگ جاتی ہیں. آپ میرے بیان میں دیکھو, خواتین 2-4 آتی ہیں, مردوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ میں مردوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ مردوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہوں کہ گھر کا سربراہ کون ہے, بولو بھائی, مرد ہے. اب عورتوں کو اس بات سے کیا ہوتی ہے, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے نا. عام طور پہ میں نے سب کی بات نہیں, بہت سے حضرات کو دیکھا ہے, مذہبی اسکالر کو دیکھا ہے, وہ خواتین کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت نازک ہے, عورت سے اچھی انداز سے بات کرو, عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے, وہ مرد نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے, اور جو ہے نا ساس کا احترام, اصل میں عورت آزاد پیدا ہوئی ہے, ساس واس کچھ نہیں ہوتی, کوئی حقوق ساس اور سسر کے واجب نہیں ہے, اور جو ہے وہ بہت زیادہ نا, تو عورتیں بڑی خوش ہوتی ہیں. یہ ہے جو عورت کے حقوق کی تنہا آواز اٹھاتا ہے. ایک مشہور فتنہ ہے, اس نے اس پہ بڑا بیان کیا کہ عورت کو عدالت کے خلا کا پورا حق حاصل ہے. مرد طلاق جیسے دے سکتا ہے, عورت جج سے نکاح ختم کروا سکتی ہے. تو نیچے میں نے خواتین کے کمنٹس دیکھے, کوئی نہیں بولتا عورت کے لیے, مگر یہ مرد قلندر بولتا ہے. وہ مرد قلندر بہت بڑا فتنہ ہے, سب جانتے ہیں, میں نام لینا چھوڑ دیا میں نے اس کا. حالانکہ وہ بالکل اجماع کے خلاف, کسی مسلک میں ایسا نہیں ہے, نہ قرآن میں کہ جج جب چاہے بیوی پہ خلا کی ڈگری پکڑ, جج کی بیوی تھوڑی ہے وہ. ایک جج نے ایک ہفتے میں نا 7 عورتوں کو خلا کی ڈگریاں دیں, تو اس کے ساتھ کوئی اٹھتا بیٹھتا تھا, مجھے بتا رہا تھا کہ جج نے مجھے کہا میں نے 7 عورتوں کو خلا دیا ہے, ان کو طلاقیں دلوائی ہیں نا, ڈگری دی ہے. تو دیہاتی آدمی کہتا ہے میں نے جج سے کہا کہ وہ آپ کی بیویاں تھیں. جج نے کہا نہیں. تو کہا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, قوم کی کسی عورت کو آپ طلاق, یاد رکھو یہ حکومت کو حق حاصل نہیں ہے. حکومت کے اختیارات اتنے لامحدود نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کو اٹھا کے خلا کی ڈگری دے دے اور وہ نکاح. طلاق شادی عورت کی مرضی سے ہوتی ہے, نکاح ختم عورت کی مرضی سے نہیں ہوتا. وہ قرآن کہہ رہا ہے یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی چابی جو ہے نا گرا, وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. یہ اب اس پہ عورتیں خوش ہو ناراض ہوں,
ہمیں ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ ہم عورتوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی بیان کر رہے ہیں. جو جتنا اللہ نے حق دیا اتنا بیان, اور اس میں فائدہ ہے عورت کا, کیونکہ عورتیں خلا کی ڈگریاں لے کے جو رول رہی ہیں نا, وہ ان سے پوچھو جو انہوں نے لیے, جذبات میں فیصلہ کرتی ہیں, اس کے بعد دھکے کھاتی ہیں. تو دونوں کے حقوق بیان کرنے چاہیے, ایک یک طرفہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں بلا مبالغہ یہ کہہ دوں کہ میں جب خواتین کے حقوق بیان کرتا ہوں نا, میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جو عورتوں پہ ظلم ہو رہے ہیں یقیناً عورتوں پہ بھی ہو رہے ہیں. جب میں بیان کرتا ہوں نا مرد عورت پہ یہ ظلم کرتا ہے, تو مرد کے نیگیٹو کمنٹس نہیں آتے نیچے. اور جب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ عورتیں مردوں پہ یہ ظلم کر رہی ہیں, تو آپ نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار دیکھو گے. یہ میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, اور پھر میں نے اس پہ بیان بھی کیا. میں نے کہا خواتین ایک طرف کہتی ہیں ہم میں حوصلہ بہت ہے, ہم میں برداشت بہت ہے, ہم انصاف پسند ہیں, لیکن جب مردوں کے حقوق کی بات, عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے, تو مرد نیگیٹو کمنٹس نہیں کرتے بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں. واہ بھائی مفتی صاحب ویل ڈن, واقعی ہمارے معاشرے میں عورت بڑی مظلوم ہے, مرد یہ ظلم کرتے ہیں عورتوں کے اوپر, بڑا غلط ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ, بڑا اچھا, آپ نے بہت اچھا کیا. کوئی ایک آدھ آ جائے گا جو بیوی کا ستایا ہوا ہوگا وہ شاید کہہ دے. لیکن جہاں بات ہوگی کہ بعض عورتیں, اور میں کہتا ہوں وہ جو میرا بیان نہیں سن رہی, یہ میں احتیاطاً کہہ دیتا ہوں کہ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو نہ یوٹیوب پہ میرا بیان سن رہی ہیں, نہ فیس بک پہ, نہ سامنے, کہیں بھی نہیں ہے. ان میں بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں پہ ظلم کرتی ہیں, تو آپ نیگیٹو کمنٹس دیکھو, یہ آدمی تو ہر وقت عورتوں کے خلاف بولتا ہے, اس کو تو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے. تو اسلام آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے حق کا دامن, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں